یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلے بھی آپ نے اپنے استادوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ اہل سنت ہیں اور انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. آپ کے استادوں کو بھی یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا سیف الجلی، اس کے اندر شیعہ والا جو عقیدہ ہے نا، اس بات کو میں عرض کروں امامت کا جو عقیدہ ہے شیعہ والا ہے. کسی کا نام لیے بغیر نہیں، آپ نے نام لے کر کہا نا، تو ہماری بات یہ ہے کہ کسی کالر نے بات کی آپ نے اہل سنت کہا نا، اس لیے میں اپنی بات یہ عقیدہ ان کا سیف الجلی میں جو امامت کا لکھا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے. میں آگے بڑھا رہا ہوں، وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے. ماشاءاللہ، یہ بات شکریہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے امامت کے تصور کے حوالے سے گفتگو. مسئلہ ایسا نہیں ہے، ضعیف العقیدہ لوگ ہیں، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. ہمارے اہل سنت و جماعت میں بھی بڑے ایسے ضعیف العقیدہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں غدار ہیں اہل سنت کے. ہر دور میں ایسے لوگ جو بک جاتے ہیں اور مسائل لکھ جاتے ہیں، بعد میں عذاب بن جاتا ہے. ابھی تازہ مثال ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں غدار اہل سنت کے، جنہوں نے ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو اہل سنت مسئلے تعلق ہی نہیں رکھتی. تو ابھی جناب اٹھ کے لوگ جو ہے ان کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ کل تک جو ڈاکٹر بیان کرتا رہا ہے یہاں بیٹھ کر، اس نے یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ ہیں اور مولا علی جو ہیں وہ روحانی خلیفہ ہیں، اور روحانی خلیفہ منتخب ہوتا ہے اللہ کا، اور جو سیاسی خلیفہ ہے وہ منتخب ہوتا ہے بندوں کا. تو یہ فضیلت بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر اس کو پٹنا پڑا ہوا تھا جناب، اپنی وضاحتیں کرتا پھر رہا تھا اور کچھ بنا نہیں، آتا جاتا ہے ہی کچھ نہیں. اب یہ جو ہمادانی کا لوگوں کو ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، بھئی جب تم جواب دینا نہیں آتا، بات کرنی نہیں آتی، کس لیے دخل دیتے ہو ایسی باتوں میں؟ مسئول ہونا، سوال دینا، ذمہ داری کرنا اس کی ذمہ داری ہے. جہاں تک تمہیں آتا ہے وہاں تک سوال کا جواب دو، چپ کرو. اس قسم کی تحقیقات کر کے اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رہے ہیں. پہلے دور میں جو گزرے دور میں بھی ایسے لوگ بکاؤ مال تھے، وہ بات کو ایسی جان بوجھ کر کمزور لکھ جاتے، بعد میں یہ لوگ جناب اس کو اٹھا کر ڈھول پیٹ رہے ہیں، لو جی اہل سنت کہہ رہے ہیں. میں اہل سنت و جماعت کو ہمیشہ اس بات سے آگاہ کرتا رہتا ہوں، جو سکہ مضبوط عالم اہل سنت و جماعت ہوں، صرف ان کی کتابوں کو آپ فالو کریں. اور پھر اس کے اندر جو جسد اطہر ہے اس کا مقام بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا. جس کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اس کا مقام تو زمین سے، اس کا مقام تو عرش سے اور بیت اللہ سے بھی اونچا ہے. تو پھر سرکار کے کفن کا اور پھر آپ کے جسم مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ اور جسم کا درجہ کس کو دیا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی، تو میرا وہ رشتہ ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے. میں ہٹ جاؤں تو آ جائے گا. سورج کا جس طرح سجادہ نشین چاند ہوتا ہے، اے علی میرا سجادہ نشین طریقت میں تو ہے. کا سوال فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر. فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ. جب بھی اٹھے گا نبی کا جانشین کون ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کون ہے جھگڑا ہے. ارے واضح ہے، شب ہجرت تشریف لے گئے تو علی کو لٹایا. سب تھے، علی کو لٹایا. علی کو اپنے جسم کا قائم مقام بنایا. یعنی یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ محمد کا جسم ہے. جی تو کافر آئے تو محمد سمجھ کر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں. آگے آئے تو علی تھے. مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں، محمد لیٹا ہوا. اے مسلمان، اے یزید پرست، اگر تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا اینک حب اہل بیت لگا. ارے کافر بھی سمجھتا ہے کہ میں محمد سمجھ کر آیا ہوں. ارے یہ تو علی نکلا. ارے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں علی کا نام ہے، پردہ اٹھے تو محمد ہے. کیوں؟ میں نے نہیں کہا، سرکار نے خود فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین کیا.
واضح ہے شب ہجرت تشریف لے گئے تو علی کو لٹایا، سب تھے علی کو لٹایا، علی کو اپنے جسم کا قائم مقام بنایا، یعنی یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ محمد کا جسم ہے۔ جی تو کافر آئے تو محمد سمجھ کر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، آگے آئے تو علی تھے، مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں محمد لیٹا ہوا۔ اے مسلمان، اے یزید پرست، اگر تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے اندر جو جسد اطہر ہے اس کا مقام بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا، جس کے ساتھ وہ لگ رہا ہے، اس کا مقام تو زمین سے، اس کا مقام تو عرش سے اور بیت اللہ سے بھی اونچا ہے، تو پھر سرکار کے کفن کا اور پھر آپ کے جسم مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ اور جسم کا درجہ کس کو دیا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرا، تیرا میرا وہ ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کون ہے جھگڑا ہے، ارے واضح ہے شب ہجرت تشریف لے گئے تو علی کو لٹایا، سب تھے علی کو لٹایا، علی کو اپنے جسم کا قائم مقام بنایا، یعنی یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ محمد کا جسم ہے۔ جی تو کافر آئے تو محمد سمجھ کر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، آگے آئے تو علی تھے، مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں محمد لیٹا ہوا۔ اے مسلمان، اے یزید پرست، اگر تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج کہہ رہے ہیں کون ہے جھگڑا ہے، ارے واضح ہے شب ہجرت تشریف لے گئے تو علی کو لٹایا، سب تھے علی کو لٹایا، علی کو اپنے جسم کا قائم مقام بنایا، یعنی یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ محمد کا جسم ہے۔ جی تو کافر آئے تو محمد سمجھ کر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، آگے آئے تو علی تھے، مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں محمد لیٹا ہوا۔ اے مسلمان، اے یزید پرست، اگر تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟